بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 8۔ میں چونکہ ان کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے۔ لہذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ دینے کو تیار ہوں۔ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا، ہاں ضرور دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان نہ جن ہوں، سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورہ اخلاص کے جو فوائد و فضائل بتانے لگے، میں خود حیران ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم ہوں، تو ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ آخر کار میں نے اسے جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا تھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئی۔ میں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عامل جن میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سندھی آدمی کی شکل و صورت اور سندھی آدمی کے لباس اور لہجے میں آتے ہیں۔ وہ کام جو ناممکن ہو کلام الہی سے منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں۔ وہ عامل جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا لیکن اس باکمال شخصیت کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ حکمران آئے کہ میرا فلاں کام کرا دیں، میں نے اس عامل جن کو بلایا اور ان کا کام کرا دیا۔ اب وہ حکمران فوت ہو گئے۔ اب سنیے اس جھگڑے والے خاندان کی کہانی۔ جب میں عامل جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو چکنا چھوٹا سا پتھر تھا، بظاہر عام سا، لیکن اس کے فوائد مجھے بتائے کہ آج جب بھی اس کو زبان لگائیں گے تو یہ پھل کھانے یا ڈش کا ذائقہ دے گا اور اسی پھل یا ڈش سے پیٹ بڑھے گا اور اس کے ذائقے کا ڈکار آئے گا۔ میں نے سینکڑوں بار اس پتھر کو آزمایا، واقعی مفید پایا۔ آج تک وہ پتھر میرے پاس ہے۔ ایک بار ایک غریب آدمی حج پر جا رہا تھا، اسے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی کہ وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پتھر دیا۔ 82 دن وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہا اور یہی پتھر اس کی خوراک کی ساری ضروریات پوری کرتا رہا۔ میں یہ پتھر لے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھگڑے والا خاندان میرے تقو میں آیا۔ کہنے لگا مجھے اس عامل جن نے بتایا کہ آپ نے ہمارا جھگڑا ختم کرایا۔ اب ہم میاں بیوی بے شمار بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم غریب ہیں اور تو خدمت کر نہیں سکتے۔ آپ جب بھی ٹھٹھا کے مکلی کے قبرستان آئیں ہمارے گھر سے کھانا کھایا کریں۔ میں نے ان سے کئی بار کھانا کھایا، حلال طیب کھانا ہوتا ہے اور خوب لذیذ ہوتا ہے۔ جب بھی جاتا ہوں ضرور کھاتا ہوں۔ سالہ سال سے وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کتا نما اونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کرا چکا اور قدرت کے عجائب بات دیکھ چکا تو اب اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے ایک بہت بڑی غار میں گیا۔ اب اس کی شکل ابابیل کی طرح ہو گئی اور اندھیری غار میں اڑتے اڑتے بہت دیر کے بعد ایک نیا جہان اور نیا عالم آ گیا۔ وہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کو الفاظ کے نقشے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہاں جنات نہیں تھے، بس کوئی اور مخلوق تھی جنہیں میں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس عالم کی ہر شے انوکھی، ہر چیز نرالی اور اپنے الفاظ میں اسے سائنسی کہوں گا کہ یہاں جدید سے جدید بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہر چیز خودکار، ہر چیز لاجواب۔ نفرت، جھگڑے اور ناچاکی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا، اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ نہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ نے کبھی ان تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا وہ ہمارا جہان ہے اور اس جہان سے بعض اوقات ہم تمہارے جہان میں کبھی کبھی آتے ہیں۔
اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ چونکہ مکلی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورہ اخلاص ما تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا، تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا، اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں۔ پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی کہ واقعی میں نے ان کے حالات کچھ پڑھے ہیں۔ کہا انسانوں کے عالم کا جو شخص بھی سورہ اخلاص لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں۔ ہاں، اس کی پشت پر کوئی باکمال ضرور ہو۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، ثواب کی نیت سے اگر آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی مصیبت جو ہے وہ دور ہو اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔